قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سامعین محترم، آج کیونکہ ہم ماہانہ 11ویں شریف کے پروگرام میں شریک ہیں اور درس قرآن تو ہو چکا، شان اولیاء کے حوالے سے کچھ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں سے کچھ خوشہ چینی کرتے ہیں، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو سیرت ہے اس کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کئی سو سال پہلے گزرنے والی شخصیت کو آج ہم یاد کرتے ہیں، اور عالم اسلام میں صرف پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں، بلکہ کچھ قبائل ایسے ہیں افریقہ کے، افریقن قبائل، وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات کی وجہ سے ان کو پوجتے ہیں، یعنی وہ اس حد تک مانتے ہیں، یعنی کیونکہ وہ افریقن ہیں تو وہاں جادو اور سحر اور جنات اسیب وغیرہ کے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ان تک جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روحانیت اور تصوف پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کا ولی، اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ جنات بھی ان کے تائب ہو رہے ہیں، اور یہود و نصارہ جو ہیں، یہودی اور عیسائی، وہ ان کے ہاتھ پر 5000 کے قریب یہود و نصارہ نے غوث پاک کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ یہاں پر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی نے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تھا، تو غوث پاک تو ان کے پیر ہیں، ان کے اکابر مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو ان سے صرف 5000۔ تو اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ بغداد میں تھے، عراق میں، تو وہاں پر اکثریت جو تھی وہ اہل اسلام کی تھی، تو آپ کی دعوت جب غیر مسلموں تک پہنچی، یا جو ادھر چیدہ لوگ جو تھے، جب ان تک آپ کی روحانیت اور تصوف کے اثرات پہنچے تو پھر وہ آپ کے پاس آئے اور تائب ہوئے۔ مگر آپ ہی نے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت فرمائی اور آپ کو حکم فرمایا کہ آپ جائیں اجمیر، ہندوستان جائیں۔ ہند کی سرزمین بت پرستی عام تھی، یہاں پر اکثریت تھی، تو اصل میں جو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 90 لاکھ کو جو کلمہ پڑھایا ہے وہ حقیقت میں غوث پاک ہی نے پڑھایا ہے۔ کیوں کہ آپ ہی نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی اور ان کو مامور فرمایا تھا کہ آپ جائیں، آپ یہ کام کریں۔ تو اس لیے اولاد کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ والدین کے کھاتے میں ڈالے جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی امتی کوئی عمل کرتا ہے، کسی حدیث پر عمل کرتا ہے، کچھ اذکار اور وظائف کرتا ہے، کچھ درود پڑھتا ہے، تو اس کے ثواب کا سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً جاتا ہے، کیونکہ شارع وہ ہیں۔ اس عمل کا جو امر ہوا، آغاز آپ نے فرمایا، تو اس لیے سب سے زیادہ جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حصہ مبارکہ میں آتی ہیں، کیونکہ آپ شارع علیہ السلام ہیں۔ تو آپ کی وجہ سے پوری روئے زمین پر جہاں جہاں بھی نیک اعمال ہوتے ہیں، اولیاء کرام کی کرامات ہوتی ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے، یہ چراغوں میں سے روشنی ہے جو قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات جو قرآن اور احادیث ہیں، ان سے اقتباس کرتے ہوئے علماء اور مشائخ جو ہے وہ خوشہ چینی کرتے ہیں، اور ان سے پھر وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات سے لوگوں کے سینوں کو منور کرتے ہیں، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کمالات اور وہ فیوز و برکات جو سینہ بہ سینہ اولیاء کرام تک پہنچے اور پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچے، اور آگے یہ قیامت تک جاری و ساری رہیں گے، یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔
نہ ہی رکنے والا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر ہے وہ تو اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ اب ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی خطائیں معاف کروانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا بھی ہوں، اور اولیاء کاملین جو جانشین ہیں، جو نائبین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہر زمانے میں موجود رہیں گے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں کوئی نائب رسول موجود نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر چلنے والے جو علماء اور مشائخ ہیں، ان کی پیروی ہی اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، کیونکہ ہم نے نہ خدا کو دیکھا ہے نہ خدا کے رسول کو دیکھا ہے، تو ہم تو غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہونا چاہیے، اور وہ عملی نمونہ کیا ہے؟ علماء اور مشائخ ہیں۔ جب ہم کامل مکمل نیک اور صالح اور تقوی والے علماء اور مشائخ کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم و معارف سے حصہ ملے گا، اور ہم بھی صالحین میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں۔ یہ جو محافل کا انعقاد ہے غوث پاک کی 11ویں کب کئی سو سال سے ہو رہی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ ہوتی رہے گی۔ وجوہات کیا ہیں؟ کہ انہوں نے اپنی کیا کہتے ہیں کہ ہرگز نہ میردان کے دلش زندہ شد بعشق، وہ نہیں مرتے، ہرگز نہ میرد آن کے دلش زندہ شد بعشق، وہ لوگ جن کے دل عشق سے زندہ ہو گئے ہیں، جن کے دل عشق الہی سے زندہ ہو گئے ہیں، ہرگز نہ میرد، وہ مر نہیں سکتے۔ سب دست بر جرید آئے عالم دوا میں ماں، وہ کہتے ہیں کہ جریدہ عالم اس کائنات کے اندر ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوام ہے، وہ موجود رہیں گے۔ اس لیے جو اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں اور اللہ کے محبوب کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دائمی زندگی دے دیتا ہے۔ اس لیے یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بقا والی زندگی ہے۔ بظاہراً تو انہوں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر حقیقتاً وہ اپنے علوم و معارف، اپنی تصانیف اور اپنی روحانیت کے ساتھ موجود ہیں۔ اسی لیے ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اسی لیے ہم ان کے نام کی محافل کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا۔ اپنی ہستی کو مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم علیہ۔ یا الہ العالمین، جو ذکر و اذکار کیا گیا، جو عصر میں ختم خواجگان شریف پڑھا گیا، جو سورہ ملک شریف کی تلاوت کی گئی، جو ذکر و اذکار کیا گیا، یا الہ العالمین سورہ نبا شریف کی تلاوت کی گئی، یا اللہ جو بھی ہم نے پورے ہفتے میں نیک اعمال کیے ہیں، ختم خواجگان شریف پڑھا گیا، واعظ و نصیحت ہوئی، اور ہمارے عابد بھائی نے جو لنگر کا اہتمام کیا ہے، یا اللہ اس سارے کلام اور طعام کا ثواب تیری رضا کے لیے، یا اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء و مرسلین، صحابہ کرام، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، سیفیہ، ویسیہ، اور خصوص بالخصوص جو حاضرین محفل اس وقت اس محفل پاک میں موجود ہیں، ان کے جو عزا و کربا اس دار فانی سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بھائی عابد کی والدہ محترمہ اور دیگر جملہ جو فوت شدگان ہیں، یا اللہ ان کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں، یا اللہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اس محفل پاک کو یا اللہ ہماری بخشش کا سامان بنا۔ یا الہ العالمین مرتے دم تک ہمیں ذکر و فکر کی توفیق نصیب فرما، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت اور اولیاء کاملین کی محبت، سنگت اور تابعداری نصیب فرما۔ الہی اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ علی خیر۔